صراط الذين أنعمت عليهم اللهم صل على محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للعاصين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومزكي نفوسنا الملقب بطه والياسين رحمة للعالمين مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال مولانا إمام الرضا عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم. كلمة لا إله إلا الله حسني ومن دخل فيه حسني أمن من عذابي ولكن بشرطها وشروطها وأنا من شروطها. الصلوات على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی، میں بہت شکر گزار ہوں مومنین لاہور کا کہ انہوں نے مجھے یہ موقع فراہم فرمایا کہ میں یہاں دہلی سے بیٹھ کر لائیو مجالس آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں، اور یہ سعادت حاصل ہوئی مجھے آپ حضرات کی وجہ سے. خداوند عالم آپ حضرات کی اس عبادت خاصہ کو قبول فرمائے. مجلس امام حسین علیہ السلام اس وقت یہ جو اس چینل پر آ رہی ہے، یہ میں اس چینل کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ خدمت دینے کا موقع فراہم فرمایا ہے. خداوند عالم سے دعا گو ہوں کہ پروردگار آپ کے ظاہری اور باطنی جو مشکلات ہیں انہیں آسان فرمائے. خداوند عالم آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے. جو مریض ہیں انہیں شفا عطا فرمائے. جو بھی اس مجلس کو میری سن رہا ہے یا بعد میں ریکارڈنگ کوئی بھی مجلس کو سنے گا، تو عزیزان گرامی، آپ حضرات کی خدمت میں ایک بات کہوں، میں ان تمام حضرات کے لیے دعا گو ہوں. خداوند عالم آپ حضرات کی مشکلات کو آسان فرمائے اور آپ کی دلی نیک خواہشات کو پورا فرمائے. اور ہم جس انتظار میں ہیں، جو گھڑی جو انتظار کی ہماری ہے، پروردگار اس کو ہم سے قریب تر فرما، یعنی ظہور آقا و مولا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف میں تعجیل فرما. اے مومنین گرامی، میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کی یہ مجلس مخصوص ہے آقا امام رضا علیہ السلام سے، اور میں نے اسی لیے وہ قول امام علیہ السلام کا آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جو امام علیہ السلام نے مرو میں یعنی خراسان کے اندر جب آپ کی سواری آئی تھی تو آپ نے اس قول کو اپنے زبان اقدس سے جاری فرمایا تھا. امام رضا علیہ السلام کی شخصیت اور امام رضا علیہ السلام کی شخصیت پر روشنی ڈالنا یہ کوئی معمولی بات تو ہے نہیں، اور معصومین علیہ السلام کی خدمت میں یہ ایک نذرانِ عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں میں آج کی مناسبت سے، 17 صفر کی مناسبت سے. عزیزان گرامی، ملاحظہ فرمائیے گا آپ حضرات، اور آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ امام رضا علیہ السلام کے والد ماجد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں جو کہ باب الحوائج ہیں، اور آپ کی والدہ ماجدہ جناب نجمہ خاتون ہیں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جو یعنی امام رضا کی جو والدہ ماجدہ ہیں جناب نجمہ خاتون، تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ام حمیدہ
جو بربر افریقہ کی رہنے والی تھی۔ ام حمیدہ نے خواب میں دیکھا تھا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شادی جناب نجمہ خاتون سے ہے، اور پیغمبر نے یہ بشارت دی ہے، اور پیغمبر ام حمیدہ سے کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے بیٹے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شادی نجمہ خاتون سے کرو، سَيَلِدُ مِنْهَا خیر اہل الارض، تو عنقریب ان سے ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو کہ زمین اور آسمان میں سب سے زیادہ نیک اور صالح ہوگا۔ خیر اہل الارض یعنی زمین کے اوپر اس سے بڑا کوئی خیر نہیں ہوگا، اس سے بڑا کوئی اچھا نہیں ہوگا۔ امام رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت جب ہوئی ہے تو آپ کی والدہ ماجدہ آپ کے بارے میں راویہ ہیں، بیان فرماتی ہیں کہ ولادت امام رضا علیہ السلام کے بعد امام علیہ السلام نے اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف کیا اور دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے ایسا لگ رہا تھا کہ آپ اپنے خدا سے کچھ باتیں کر رہے تھے۔ اتنے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تشریف لائے، اور جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تشریف لائے تو جناب نجمہ خاتون نے یعنی آپ کی والدہ ماجدہ نے، جو کہ بہت ہی پاک و پاکیزہ بھی تھی، پاک و پاکیزہ زوجہ تھی، جو کہ بڑی عظیم مرتبت کی حامل تھی جناب نجمہ خاتون، ان کے لیے بھی مولانا نجم الحسن صاحب قبلہ نے لکھا ہے اپنے زمانے کی بہترین خواتین میں سے ایک خاتون تھی جناب نجمہ خاتون۔ وہ بیان فرماتی ہیں کہ جب امام موسیٰ کاظم داخل حجرہ ہوئے ہیں اور میں نے ان نوزاد مولود کو یعنی امام رضا علیہ السلام کو ان کی آغوش میں دیا ہے، تو انہوں نے بچے کو آغوش میں لیا، ان کے کان میں دانے کان میں اذان کہی اور بائیں کان میں اقامت کہہ کر، اور پھر مجھے انہوں نے واپس کر دیا۔ تو امام رضا علیہ السلام کی ولادت مبارک باسعادت آپ کی 11 ذی القعدہ 153 ہجری کو سرزمین مدینہ منورہ پہ ہوئی۔ یہ میرا وہ واحد امام ہے امام رضا علیہ السلام جو ایسے دور میں زندگی گزار رہے ہیں کہ جہاں پر بنو عباس کا دبدبہ ہے، بنو عباس کا زور ہے، بنو عباس صاحب اقتدار ہے، بنو عباس سلطنت کے مالک ہیں، بنو عباس نے حکومت اپنے قبضے میں لے رکھی ہے۔ یہ وہ ایک ایسا دور ہے جہاں پہ بنو عباس جو ہیں وہ حکومت کر رہے ہیں۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک تھوڑی سی تاریخ پیش کر دوں، اگر مجھے آج وقت نہ ملا تو میں پھر آئندہ آنے والی مجلسوں میں اس بات کو پورا کروں گا۔ مسئلہ یہ تھا کہ پیغمبر کی ایک بہت مشہور حدیث ہے، پیغمبر نے ارشاد فرمایا اِنَّا مِن بَعْدِی 12 خلفائی، میرے بعد میں میرے 12 جانشین ہوں گے، اولہم العلی و آخرہم المہدی، ان کے پہلے علی ہوں گے اور آخری المہدی ہوں گے۔ امام مہدی کی طرف اشارہ ہے، یعنی امام مہدی ہوں گے، بلکہ صریحتاً آپ نے نام ارشاد فرمایا وآخرہم المہدی الذی یملأ الارض عدلا وقسطا کما ملأ ظلما وجورا۔ ان کی خاصیت یہ ہوگی، وہ اس طریقے سے ہوں گے کہ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طریقے سے یہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے۔ یہ بنو امیہ اور بنو عباس وہ انہوں نے بھی اس حدیث کو سن رکھا، اور بھی بہت سی حدیثیں اسی مفہوم سے ملتی جلتی ہیں جن کا آج کا وقت نہیں ہے جانے گرامی، بہت ساری حدیثیں ہمارے پاس میں موجود ہیں۔ بنو عباس اور بنو امیہ اس حدیث کو سنے ہوئے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہماری حکومتوں کا خاتمہ مہدی کی وجہ سے ہو جائے گا، اور آتے آتے ان کی نوبت یہ پہنچی ہے کہ ان کے یہاں امام رضا بھی آ گئے، لہذا جزان گرامی بنو عباس یہ چاہتے تھے کہ امام رضا کو قید کر لیا جائے، امام رضا کو ختم کر دیا جائے، اور امام رضا کے یہاں کوئی اولاد پیدا نہ ہو تاکہ ان کا یہ سلسلہ 12ویں تک نہ پہنچے۔ یہ بنو عباس خلیفہ جو تھے ان کا مشن تھا اور ان کی پلاننگ تھی، لیکن خداوند عالم کی طرف سے جو اہتمام کیا گیا تھا، ذات پروردگار جل جلالہ نے جو اہتمام فرمایا تھا ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں، اور جن کی بشارت خود پیغمبر دے کر کے گئے تھے، تو بنو عباس کیا کر سکتے تھے؟ ان کی کیا مجال تھی، ان کی کیا حیثیت تھی کہ وہ اس طریقے سے جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کی آنے والی فردوں کو یا افراد کو روک لیتے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا تھا۔ بنو امیہ کا خاتمہ 132 ہجری میں ہو گیا، اور اسی بنو عباس کی وجہ سے ہوا تھا،
اور بنی عباس کے جو خلیفہ ہیں 132 ہجری سے ان کا دور شروع ہوا. ان کا پہلا ہی خلیفہ صفا تھا، ان کا پہلا خلیفہ صفا، اور ان کا دور جو شروع ہوا ابو منصور دوانقی سے ہوا. یہ وہ منصور دوانقی جو تھا بڑا ظالم بادشاہ تھا. اس کے بعد یہ سلسلہ ان کا بنو عباس کا چلتا رہا یہاں تک کہ ہارون رشید کا دور آیا. اور ہارون رشید نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو قید خانے میں رکھ کر تقریباً 10 سے 12 برس یا 14 برس کی روایات ملتی ہیں کہ اس ہارون رشید لعنتی نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو یا اس سے پہلے والے خلفاء عباسی نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو زندان میں قید خانے میں رکھا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے جب آپ قید خانے میں رہے تو قید خانے میں جانے سے پہلے ہی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے مدینے کے 70 معزز افراد کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد میں ان سب کو وصیت کیا. اس میں بنی ہاشم کے افراد بھی موجود تھے، اس میں دوسرے معزز افراد بھی موجود تھے. اس لیے انہوں نے جمع کیا تھا کہ کسی نے 7ویں امام سے پوچھا تھا مولا آپ کے بعد میں آپ کی نیابت میں امام کون ہوگا؟ تو امام علیہ السلام نے سب افراد کو جمع کر کے مدینے والے 70 بزرگ اور معززین افراد کو جمع کر کے امام رضا علیہ السلام کو بلا کر کہا تھا میرے بعد میرا جانشین یہ ہوگا، میرے بعد میرا وصی یہ ہوگا، میرے بعد یہ امام لوگوں کا ہوگا، یہ وصی کا نائب، یہ رسول اللہ کا وصی ہوگا، یہ رسول اللہ کا نائب ہوگا، یہ امامت کے منصب کا ذمہ دار ہوگا، یعنی یہ منصب امامت اس کو عطا کیا جائے گا. اور یہ وصیت نامہ باقاعدہ سب کے سامنے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے پڑھا تھا، اور امام پھر قید خانے میں چلے گئے ہارون رشید کی وجہ سے اور منصور دوانقی. یہ تمام ایک سلسلہ ہے، میں اس میں آج نہیں جاؤں گا. امام رضا علیہ السلام زندگی مدینے میں گزارتے تھے. امام رضا علیہ السلام جب مدینے میں زندگی گزارتے تھے اور ہمارے 7ویں امام علیہ السلام کو زندان بغداد میں زہر دے دیا گیا اور امام کی شہادت ہو گئی، تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام رضا علیہ السلام بھی مدینے سے طلب کر لیے گئے خراسان کی جانب، اور امام رضا کو طلب کیا ہے مامون رشید نے. جب امام رضا علیہ السلام کو، اب یہ بربنا اختلاف میں روایت پڑھ رہا ہوں، کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ واقعہ 198 ہجری کا ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ واقعہ 197 ہجری کا، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ واقعہ 199 ہجری کا. اس تاریخ میں اختلاف ہے، لیکن میں بہرحال 197 سے 199 ہجری کوئی سی بھی ایک تاریخ لے لیجئے ہجری والیا، جو مامون رشید خلیفہ عباسی نے امام رضا علیہ السلام کو مدینے سے طلب کیا اور خراسان بلایا. جب امام رضا علیہ السلام مدینے سے تشریف لا رہے تھے، اور آپ مرو ایک جگہ ہے خراسان میں، مرو سے مراد میری وہی خراسان، اور خراسان سے مراد میری وہی جگہ مرو ہے. جب آپ پہنچے ہیں اپنی سواری کے ساتھ میں، اور کس شان کے ساتھ میں امام رضا آئے ہیں، یا جن حالات کے ساتھ میں امام رضا علیہ السلام کو مدینے سے بلایا گیا، میں ان اگر حالات کو پڑھوں گا تو اتنا وقت مجھے نہیں ملے گا. کہ مامون عباسی نے ایک فوج بھیجی تھی مدینے میں امام رضا علیہ السلام کو قید کرنے کے لیے، لیکن امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ میں خود ہی چل کر جاؤں، مجھے فوج کی کون سی ضرورت ہے پڑ رہی ہے. جو اس فوج کو بھیجا جا رہا ہے وہ اتنا خائف تھے خلیفہ عباسی کے ایک شخص کو بلانے کے لیے، ایک شخص کو گرفتار کرنے کے لیے فوج بھیجی جا رہی تھی. یہ تاریخیں لکھتی ہیں. خیر امام رضا مدینے سے آئے، مقام مرو پر پہنچے، خراسان میں پہنچے، تو تاریخ نے بتایا کہ امام علیہ السلام ایک سواری پہ تھے، محمل تھی سواری، اور اس محمل کے اندر امام رضا تشریف فرما تھے. اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا جب کوئی شخصیت آتی ہے تو اس کے چاروں طرف لوگ اسے دیکھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. امام کی سواری جہاں سے گزر رہی تھی وہاں سے امام علیہ السلام کی سواری گزرتے ہوئے جو افراد امام کو دیکھنے کے لیے آئے تھے، وہ سارے کے سارے افراد اس بات کو ایک زبان ہو کر کہہ رہے تھے، امام کی سواری کو دیکھتے ہوئے کہہ رہے تھے اے فرزند رسول خدا، ایک زمانہ ہو گیا ہم نے جمال رسالت کی زیارت نہیں کی ہے، چہرہ رسول کی زیارت نہیں کی ہے،
لہذا آپ اپنے چہرے اقدس کی زیارت کرا دیجئے تاکہ ہم پیغمبر خدا کی زیارت کر لیں۔ دیکھیے یہ جملہ جو بتا رہا ہے یہ بات ہے کہ حقیقی معنی میں یہ وارث پیغمبر ہے، اس لیے اگر وارث پیغمبر نہ ہوتے اور پیغمبر جیسے نہ ہوتے تو وہ اتنا بڑا مجمع اس بات کو نہیں کہتا کہ آپ اپنے جمال اطہر کی زیارت کرا دیجئے، آپ اپنے جمال مبارک کی زیارت کرا دیجئے، آپ اپنے چہرے اقدس کی زیارت کرا دیجئے۔ یہ اس طریقے سے نہ کہتے۔ جب لوگوں کا شور ہوا، شور و غل ہوا اور آوازیں بلند ہو گئیں تو ایک مرتبہ امام علیہ السلام نے اپنی سواری کو روکا، محمل کا پردہ ہٹایا اور ایک چہرہ، نورانی چہرہ جو 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، امام علیہ السلام نے اس چہرے کو، اپنے چہرے اقدس کو محمل سے باہر نکالا، اور جیسے امام علیہ السلام نے چہرے اقدس کو محمل سے باہر نکالا تو لوگوں کے رونے کی زار و قطار آوازیں آ رہی تھی۔ لوگ اشتیاق دیدار میں تھے، پیغمبر خدا کے بیٹے کی زیارت کرنے کے لیے مشتاق تھے، وہ زار و قطار رونے لگے اور روتے روتے اب امام علیہ السلام کے چہرے نورانی کی زیارت کر رہے۔ جب امام علیہ السلام نے زیارت کرا دی اپنے چہرے کی، ایک مرتبہ پھر محمل کا پردہ گرا اور امام علیہ السلام کی سواری جانے لگی۔ جیسے امام کی سواری جانے لگی مرو میں تو یہ افراد جو زیارت امام کے لیے آئے تھے اور جنہوں نے ابھی ابھی فرزند رسول خدا کی زیارت کی ہے، جو ابھی ابھی گریہ کر رہے تھے، جو مشتاق زیارت امام رضا علیہ السلام تھے، یہ سب کے سب ایک زبان ہو کر کہنے لگے کہ اے فرزند رسول خدا، آپ نے جمال اطہر کی زیارت تو کرا دی، لیکن آپ نے جمال رسالت کا جلوہ بھی دکھا دیا، آپ کے چہرے اقدس کی زیارت بھی ہوگی، لیکن کچھ گفتار پیغمبر بھی تو سنا دیجئے۔ تاریخ بتاتی ہے 24,000 قلمدان کھڑے ہوئے تھے جو فرزند پیغمبر سے کہہ رہے تھے کہ کچھ گفتار پیغمبر بھی تو سنا دیجئے، کچھ پیغمبر کی طرف سے کوئی حدیث بھی تو سنا دیجئے۔ میں بڑی آسان اردو میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ تمام باتیں، اور بڑی سادگی کے ساتھ میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے اپنے چہرے اقدس کی زیارت کرا دی تو آپ کم سے کم گفتار پیغمبر بھی سنا دیجئے، اپنے جد کی کوئی حدیث بھی سنا دیجئے۔ پیغمبر کے اس بیٹے کی سواری رکی، اس کے بعد محمل کا پردہ ہٹا، پھر ایک مرتبہ پیغمبر کے اس بیٹے نے آواز دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بسم اللہ کے بعد آپ نے شروع کیا کہ میں نے اپنے بابا امام میں موسیٰ کاظم سے سنا ہے، انہوں نے اپنے بابا امام جعفر صادق سے سنا ہے، انہوں نے امام محمد باقر سے سنا، انہوں نے امام زین العابدین سے سنا، انہوں نے امام حسین سے سنا ہے، انہوں نے اپنے بھائی حسن سے سنا ہے، انہوں نے اپنے بابا علی مرتضیٰ سے سنا، انہوں نے اپنے ابن رسول خدا سے سنا، رسول خدا نے جبرائیل سے سنا، اور جبرائیل نے خداوند عالم سے سنا کہ خداوند عالم پیغام دے رہا ہے، حدیث قدسی پیش کی جا رہی ہے، اور امام علیہ السلام سند دے رہے ہیں۔ یہ وہی حدیث ہے جس کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، جو آپ کے اس چینل پر آ رہی ہے، جو آپ کے اس پروگرام میں آ رہی ہے، جسے آپ سماعت فرما رہے ہیں، اور یہ میری مجلس اس وقت لائیو چل رہی ہے۔ میں نے اسے ہی سرنامہ کلام قرار دیا۔ امام کہتے ہیں ہم نے اپنے آباء و اجداد سے سنا، اور یہ سلسلہ اوپر تک خداوند عالم تک گیا۔ اس کے بعد آپ کہتے ہیں کلمۃ لا الہ الا اللہ اسنی، لا الہ الا اللہ کہنا یا کلمہ لا الہ الا اللہ کہنا یہ قلعہ ہے۔ فمن دخل فی اسنی، اور جو اس قلعے میں داخل ہو جائے، خدا کہہ رہا ہے جو اس قلعے میں داخل ہو جائے، امن من عذابی، وہ عذاب سے امان پا جائے گا۔ امام علیہ السلام فرما رہے ہیں وہ عذاب سے امان پا جائے گا۔ عجیب جملہ ہے۔ ایک مرتبہ محمل کا پردہ گرا، سواری آگے بڑھی، پھر سواری رکی، امام نے محمل کا پردہ پھر ہٹایا، اور ہٹانے کے بعد امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ قلعہ پروردگار جو ہے، جو عذاب سے امان دے رہا ہے، لیکن بشرطها وشروطها وانا من شروطها،
امام علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں لیکن اس قلعے میں آنے کی بھی کچھ شرطیں ہیں، اور ان شرطوں میں سے ایک شرط میں ہوں میں، یعنی امام علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں کہ بغیر ولایت آل محمد کے قلعے پروردگار بھی تمہیں عذاب سے نجات نہیں دے سکتا۔ درود پڑھ دے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ اب امام علیہ السلام نے یہ حدیث بیان فرمائی اور قافلہ آپ کا چلا، آپ آگے بڑھے۔ تاریخ نے لکھا 24,000 قلمدان اس حدیث کو لکھ رہے تھے۔ یہ بھی زمانہ عجیب ہے۔ میں 2-3 باتیں، بڑی عمدہ باتیں علامہ جوادی صاحب قبلہ نے اپنی کتاب میں لکھی، آپ بیان فرماتے ہیں۔ دیکھیں یہ بھی عجیب مرحلہ تھا، اس کی منظر کشی ہو رہی، اور اس منظر کشی میں آپ ارشاد فرماتے ہیں ارے بھائی کیا ضرورت تھی امام رضا کے چہرے کی زیارت کرنے کی؟ اس لیے کہ تمہارے پاس جس حکومت میں تم رہ رہے ہو مامون جیسا بادشاہ موجود ہے، ہارون جیسا بادشاہ یہ بھی گزرا ہے، امین جیسا بادشاہ برسر اقتدار آیا ہے جو مامون رشید کا سگا بھائی ہے، تو پھر بھی تم کہہ رہے ہو کہ امام رضا کے چہرے کی زیارت ہو جائے، فرزند رسول کی زیارت ہو جائے۔ صرف اس وجہ سے یہ بات کہی جا رہی تھی عزیزان گرامی کہ سلاطین و بادشاہان وقت کے چہرے کی زیارت کرنے سے یا ان کے چہرے کو دیکھنے سے وہ سکون قلب پیدا نہیں ہوتا جو ایک امام وقت کے چہرے کو دیکھنے سے سکون قلب پیدا ہوتا ہے۔ درود پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اور زمانہ کس طریقے سے پلٹا، زمانہ کس طریقے سے ہے، دیکھیے آپ زمانہ دیکھیے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب رسول خدا ایک وقت قلم دوات مانگ رہے تھے اور زمانے کے لوگ اس بات کو کہہ رہے تھے ان الرجل لا یحجر، یہ انسان تو ہذیان بک رہا ہے، قلم دوات کی ضرورت کیا ہے؟ پیغمبر نے کہا تھا لاؤ تمہارے لیے کچھ نسخہ لکھ دوں جو تمہارے لیے دنیا و آخرت میں کام آ جائے، اور لوگوں نے پیغمبر کو قلم دوات نہیں دیا تھا۔ یہ زمانہ ایسا پلٹا عزیزان گرامی، اس زمانے کو اور اس زمانے میں فرق پہچانیے۔ اس وقت پیغمبر قلم دوات مانگ رہے تھے تو جو قریبی لوگ تھے پیغمبر کو قلم دوات نہیں دے رہے تھے۔ آج وہی لوگ ہیں، انہی کی سلطنت والے افراد ہیں جو سرزمین مرو پر ہیں، 24,000 قلمدان لے کے قلم لیے ہوئے کھڑے ہیں تاکہ امام رضا علیہ السلام جو اپنے زمانے کا امام ہے، جو امام زمانہ ہی ہے، جو اپنے زمانے کا امام ہے، اس سے حدیث کو سنیں اور اسے لکھ لیں اور تحریر کر لیں۔ میں کہوں گا حضور لکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کے ذہن تو بہت تیز ہے، یاد کر لیتے ہیں، تو شاید یہ 24,000 قلمدان اس بات کی طرف آواز دیں گے اور یہ جواب دیں گے کہ ہاں بہت سے لوگوں نے حدیثوں کو یاد کیا تھا لیکن حدیثیں بدل دی گئی ہیں، ہم سند کے طور پر ان حدیثوں کو لکھ رہے ہیں تاکہ ہمیں یہ پتہ چل جائے امام رضا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا۔ امام ایک نسخہ دے کر کے گئے ہیں، امام علیہ السلام ایک نسخہ دے کر کے گئے ہیں۔ اور عزیزان گرامی امام احمد ابن حنبل اور امام شافعی، امام مالکی، ان کی آپ کتابیں پڑھیں گے، ان کی تاریخوں میں لکھا ہے امام رضا علیہ السلام کی سند کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا، سونے والی سند یعنی سلسلۃ الذہب۔ یہ ایک ایسی گولڈ چین ہے، سونے والا ایک ایسا سلسلہ، ایک ایسی چین ہے کہ اگر اسے دم کر دیا جائے، پڑھ دیا جائے کسی مریض کے اوپر اور مریض کو افاقہ نہ ملے تو یہ ہو نہیں سکتا ہے، بلکہ اسے دم کر دیا جائے تو مریض کو شفا یابی ملتی ہے، اس لیے کہ امام نے اپنا سلسلہ خداوند عالم سے ملایا۔ یہ امام رضا علیہ السلام ہے۔ تو بنو عباس کی کوشش یہ تھی کہ اس سلسلے کو بھی ختم کر دیا جائے، اس لیے امام رضا علیہ السلام کو بلایا گیا اور مامون رشید نے بلایا، اور امام رضا علیہ السلام کو جو بلایا تو اس کے بعد آپ کو ولی عہد بننے کی دعوت دی گئی۔ اب یہ زیادہ طولانی باتیں ہو جائیں گی اور میں اس طرف نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ جو میرا وقت ہے اسی میں مجلس ختم کرنا چاہتا ہوں۔ امام رضا علیہ السلام آ گئے، سرزمین خراسان پر ایک انقلاب آیا،
خود مامون رشید امام علیہ السلام کی عزت کرنے پر مجبور ہوا۔ اب مامون رشید کا پورا ایک واقعات ہے، مجھے اس سے نہیں پڑھنا چاہتا اور میں اس میں وارد نہیں ہو رہا۔ امام رضا علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، خادم تھے، جن کا نام تھا ابا سلط۔ ابا سلط امام علیہ السلام ابا سلط سے کہتے ہیں، ابا سلط مجھے مامون کے دربار میں طلب کیا جا رہا ہے، دیکھو میں مامون کے دربار میں جا رہا ہوں، اور جب میں واپس آؤں اور میرے سر کے اوپر کوئی کپڑا پڑا ہوا ہو یا کوئی چادر سی پڑی ہوئی ہے یا کوئی اس طریقے کا کپڑا ہو کہ میرا سر ڈھکا ہوا ہو، تو جب میں واپس آ رہا ہوں تو پھر مجھ سے کلام نہ کرنا، مجھے حجرے میں سیدھے جانے دینا۔ ابا سلط کہتے ہیں مامون نے جب امام رضا کو طلب کیا، امام رضا اس کے دربار میں گئے، مامون رشید تخت پر بیٹھا ہوا ہے، امام کے احترام میں کھڑا ہو، اور ایک تشت میں انگور بھرے ہوئے۔ امام رضا علیہ السلام سے مامون رشید کہتا ہے کہ امام رضا دیکھیے کتنے بہترین انگور ہیں اور آپ اسے تناول فرمائیے۔ امام رضا کہتے ہیں کہ جنت کے انگور اس سے کہیں زیادہ افضل و برتر ہے اور بہتر ہے۔ امام علیہ السلام سے مامون رشید کہتا ہے کہ آپ ان انگوروں کو تناول فرمائیے۔ امام رضا اس سے ابا کرتے، انکار کرتے کہ میرا دل نہیں چاہ رہا ہے۔ تو ایک مرتبہ مامون کہتا ہے کہ آپ مجھے متہم کر رہے ہیں کہ میں نے اس میں کچھ ملا رکھا، تو امام رضا نے سوچا یہ سوء ظن پیدا کر رہا، لہذا مامون رشید نے ایک خوشے انگور اٹھا کر کے امام رضا کو دیا۔ امام رضا علیہ السلام نے ان میں سے 3 دارے انگور کے تناول فرمائے، اور اسے کھانے کے بعد آپ اپنے اس دربار سے اپنے گھر کی طرف جانے لگے۔ مامون کہتا ہے امام رضا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ امام رضا کہتے ہیں جہاں تو نے بھیجا میں وہیں جا رہا۔ یہ کہہ کر آپ نے کپڑا اپنے سر پہ رکھا، اس کے دربار سے باہر نکلے۔ ابا سلط کہتے ہیں میں نے اپنے امام کو آتے ہوئے دیکھا کہ سر کے اوپر کپڑا ڈھکے ہوئے ہیں، میرے پاس اتنی جرأت و ہمت نہ تھی کہ میں امام سے گفتگو کرتا، اس لیے امام نے منع کیا ہے۔ امام علیہ السلام اپنے حجرے میں تشریف لے گئے، اور جب اپنے حجرے میں امام تشریف لے گئے تو میں نے آگے سے دروازہ بند کر لیا، اور میں یہ سوچ رہا تھا نہ معلوم امام پر کیا گزر رہی ہوگی، بس میں دروازہ بند کر کے بیٹھا ہی تھا۔ میں نے دیکھا کہ کچھ مجھے آہٹ سی محسوس ہو رہی، اور امام رضا کسی سے گفتگو کر رہے ہیں، امام رضا علیہ السلام کسی سے بات کر رہے۔ تو میں نے کیا دیکھا، دروازے میں سے جھانک کر دیکھا کہ صاحبزادے ہیں جو کہ امام رضا کے قریب ہیں۔ تو ابا سلط کہتے ہیں صاحبزادے آپ کون ہو اور آپ کہاں سے آ گئے؟ اس لیے کہ دروازہ تو بند تھا، آپ امام رضا کے پاس سے پہنچے کہاں؟ امام محمد تقی الجواد کہتے ہیں ابا سلط میں امام کا فرزند تقی الجواد ہوں، اور جو خدا مجھے مدینے سے یہاں پہنچا سکتا ہے وہ خدا یہ بھی طاقت دے سکتا ہے کہ بند دروازے کے اندر ہم آ جائیں، بند حجرے کے اندر ہم آ جائیں، لہذا تم باہر جاؤ۔ امام رضا علیہ السلام اپنے بیٹے امام محمد تقی الجواد کو وصیتیں کرتے ہیں، اور وصیت کرتے کرتے ایک مرتبہ امام رضا دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ امام محمد تقی عالم غربت میں امام رضا علیہ السلام پر گریا کرتے ہیں، ہائے بابا ہم یتیم ہو گئے، ہائے بابا ہمیں آپ کس پر چھوڑ کر چلے گئے، اس عالم غربت میں میرے بابا دنیا سے رخصت ہو گئی۔ آپ مرثیہ پڑھتے رہتے تھے، یہ آپ امام رضا علیہ السلام کے جسم امام رضا علیہ السلام کے بدن مبارک کے پاس بیٹھ کر کے مرثیہ پڑھ رہے تھے، ہائے بابا ہم یتیم ہو گئے، بابا آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور امام محمد تقی الجواد گریا کرتے جاتے تھے۔ عزاداران سید الشہداء، میں کہوں گا امام رضا علیہ السلام کے ان آنے والے فضل سے آپ آخری وقت میں اپنے بابا کے سرہانے بھی پہنچے، بابا نے آپ سے وصیتیں بھی کی، بابا نے آپ سے امامت کے چیزوں کو آپ کی طرف منتقل بھی فرمایا، آپ کے سپرد بھی کیا، اور آپ نے اپنے بابا کو غسل بھی دیا، کفن بھی پہنایا، اپنے بابا کے جنازے پہ دل بھر کے آپ روئے بھی، لیکن ہائے امام سجاد، میرا مولا کربلا کے میدان میں اپنے بابا کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے،
کربلا میں سرخ آندھیاں چل رہی ہیں، زمین کو کربلا کی زلزلہ آ رہا ہے، آسمان سے خون برس رہا ہے۔ امام سجاد کہتے پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ تو ہٹائیے۔ اب جو پھوپھی اماں نے خیمے کا پردہ ہٹایا، کیا دیکھا؟ حسین کا سر نو کے نیزہ پر بلند ہے۔ میرے مولا امام سجاد آواز دیتے ہیں، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ آواز دیتے پھوپھی اماں ہم یتیم ہو گئے، ہمارے بابا شہید کر دیے گئے۔ میں کہوں گا امام محمد تقی آپ بڑے خوش قسمت ہیں، آپ نے اپنے بابا کو غسل و کفن دے دیا، لیکن ہائے سیدی سجاد 11 محرم کی دوپہر کو یہ قافلہ کربلا سے جا رہا ہے، امام حسین کا لاشِ اقدس پڑا ہوا ہے۔ امام سجاد لاشے کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں، بابا تو نے کوئی بیٹا ایسا دیکھا ہے جس کے باپ کا جنازہ پڑا ہوا ہو، اور بیٹے کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توپ ہو؟ میرا مولا سجاد گریا کرتا رہا، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔